اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الی النبی الحبیب الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ اور یا رسول اللہ، میں کیسے کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، میں کیسے کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دیجئے جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو، سبحان اللہ، وہ دیجئے جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو۔ اور منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ اور ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ میرا خدا جب کسی کو عروج و کمال دیتا ہے، میرا خدا جب کسی کو عروج و کمال دیتا ہے، اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ اور پرکھ نہ ہو کسی کو تو یا علی کہہ دو، پرکھ نہ ہو کسی کو تو یا علی کہہ دو، یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یا علی، یا علی۔ تو نہ زمین سے پوچھ نہ آسمان سے پوچھ، تو نہ زمین سے پوچھ نہ آسمان سے پوچھ، نہ قوس و قزح سے پوچھ نہ کہکشاں سے پوچھ۔ اور جس بچے کے دل میں نہیں محبت علی، جس بچے کے دل میں نہیں محبت علی، بچہ کہاں سے لائی ہے بچے کی ماں سے پوچھ۔ گر نہیں ملتا درے محبوب سبحانی مجھے، گر نہیں ملتا درے محبوب سبحانی مجھے، اب کوستی رہتی قیامت تک کے پیشانی مجھے، کوستی رہتی قیامت تک پیشانی مجھے۔ اور اے جہنم، جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے۔ اور ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، اور کتنی مشکل راہ میں اور کتنی آسانی مجھے، کتنی مشکل راہ میں اور کتنی آسانی مجھے۔ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، اور خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ۔ بارگاہ رسالت و اہل رسالت میں عشق و محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل صد احترام حبیب موسیٰ صاحب
اور میرے بازو بیٹھے ہوئے ہیں سلسلے کمالیہ کے ایک عظیم نوری سلسلے کے. ایک بات تو ہے، بہت بہادر ٹیم آپ لوگوں نے تیار کی ہے، اور یہ بے ادبی کے ماحول میں اہل بیت کی محبت سکھانا اور اصل راز ان لوگوں نے بتا دیا کہ آل رسول کی محبت اس کا رزلٹ کیا ہے. قابل مبارکباد ہے اس سلسلے کے لوگ، ان کی محنت. اور الحمدللہ جگہ تنگ ہو یا زیادہ ہو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کا ذکر بڑا وسیع ہے. حصول سعادت کے لیے کہ جلسے کا عنوان دیا گیا ہے جلسے فیضان غوث اعظم. اور عجیب یہ فیضان ہے. ابھی یہ کوئی شعر پڑھ رہے تھے لوگ میلاد والے، رسول اللہ کی 12ویں غوث اعظم کی 11ویں. کیلنڈر میں پہلے 11 ہوتا بعد میں 12 ہوتا. کیلنڈر کی تاریخ پہلے 11 پھر 12، مگر عقیدے میں پہلے 12 پھر 11. عقیدے کے کیلنڈر میں پہلے 12 پھر بعد میں 11. وہابی پوچھتے ہیں کہ 11ویں کہاں سے ہے؟ کہاں سے؟ بڑے پیر پیدا ہوئے تو ہی 11ویں شروع ہوئی. غوث اعظم پیدا ہوئے 29 شعبان کو. 29 شعبان 29 اور 2 9 کو ٹوٹل کرو، 9 اور 2 ملا لو 11. اور غوث اعظم کی عمر شریف ہوئی 92 سال. پھر وہاں بھی ملا لو 92 سال میں بڑے پیر کا وصال ہوا، وہاں بھی ملا لو تو 9 2 11. اور میرے غوث فرماتے ہیں کہ باللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر. خدا کی قسم یہ عبد القادر کا وجود نہیں ہے، میرے جد امجد محمد الرسول اللہ کا وجود ہے. اے لوگوں جو تم مجھے دیکھ رہے ہو، مجھے نہیں دیکھ رہے ہو، محمد رسول اللہ کا دیدار کر رہے ہو. اور حضور کی محمد کے عدد ہے 92. محمد کا عدد ہے حروف تہجی سے 92، اور غوث اعظم کی عمر ہوئی 92. تو یہ فنا فی اللہ کی منزل میں، فنا فی الرسول کی منزل میں تھے. میرے دوستو، یہ وارث رسول ہے. اور ہمارے پاس ولیوں کا تذکرہ بہت ہوتا ہے، اور ولی کے بغیر تو ہمارا گزارا بھی نہیں ہے. اور کسی کی تعریف اگر ہم کو کرنا ہے، ارے کیا آدمی تھے بھائی، واہ کیا تھے، ولی تھے. چھوٹتے ہی اگر کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنا ہو تو ولی بول دیتے ہیں. اور یہ جتنے جماعت والے ہیں یہ مر جاتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث تھے، مفسر تھے، بہت بڑے مبلغ تھے، مگر ان کی زبان سے نہیں نکلتا یہ ولی تھے. بھائی ہوں گے تو بولیں گے نا، ولی ہوں گے. ولی کا کانسیپٹ مسلمانوں میں 73 فرقے ہیں. اللہ کے نبی، میں اس کی تشریح کروں گا، باب الفتن کی حدیث بخاری کی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلی امت میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. اب ایک جنتی ہوگا، لیکن یہ 72 فرقے میرے رسول نے فرمایا، مگر اب آج کل ہر فرقے کے 72 ہو گئے. اب اہل سنت والجماعت ایک جماعت تھی، اس میں اتنے نکلے
ہم تو سمندر ہیں، سنت الجماعت سمندر ہیں، لوٹے نکلنے سے سمندر کا فرق نہیں پڑتا۔ 1400 سال سے یہ جتنے نکلے ہم میں سے نکلے، شیعہ ہم میں سے گئے، خارجی ہم میں سے گئے، اہل حدیث ہم میں سے گئے، تبلیغی ہم میں سے گئے، دیوبندی ہم میں سے گئے، یہ سب ہم میں سے گئے۔ پھر پلٹ کے دیکھیں تو پھر ہماری تعداد بڑی ہوئی نظر آتی ہے، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن یہ 72 فرقوں میں جو میں لاجیکلی بات کر رہا ہوں، یعنی کوئی آپ کی عقل میں آ جانا چاہیے کہ اتنی محنت یہ لوگ کرتے ہیں، کتنی محنت، معمولی بات ہے بھائی، گھر کو 40 دن کے چلے کے بول کے نکلے، 6 مہینے تک آئی نہیں، بابا پھر رہے ہیں، نماز پڑھانے کے لیے پھر رہے ہیں، نماز کی تبلیغ کو پھر رہے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں۔ اور آج کل تو یہ جماعت اہل حدیث کا بڑا زور ہے، اتنی سنتوں پہ پابندی کرتے ہیں، مسواک رگڑنا وضو سے پہلے، انہوں بازار میں کھڑے رہ کے نہ گھڑا، اور کیسی داڑھی، اینڈنگ کا نام ہی نہیں، چلے جا رہی۔ اتنی محنت کر رہے ہیں، محلے میں ایک اہل حدیث نہیں ہے، مسجد بنا دی ہے، نہیں ہے تو کرائے کے لوگوں کو لا کے پڑھاتے، پیسے دے کے پڑھاتے، 5 وقت کی نماز پڑھ لو تو ایک تھیلا چاول، پیاز کی بنڈی والا ہے تو 40 دن پڑھ لو، بنڈی پیاز فل، کتنی محنت کر رہے، مگر ولی ان میں بھی نہیں ہوتے، ولی ان میں بھی نہیں ہوتے۔ ابھی آئے ایران کے صدر صاحب حسن روحانی، کتنی بڑی جماعت ہے، ان کی تو حکومتیں ہیں، شیعہ کی تو حکومت ہے، عراق میں ان کی حکومت ہے، ایران میں ان کی حکومت ہے، شام میں ان کی حکومت ہے، مملکتیں ہیں ان کی۔ اور کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے، آیت اللہ پیدا ہوئے، حجت اللہ پیدا ہوئے، استغفر اللہ پیدا ہوئے، بڑے بڑے پیدا ہوئے، مگر کوئی ولی اللہ پیدا نہیں ہوا۔ 1200-1300 سال سے جو مذہب چل رہا ہے، اتنے بڑے بڑے ریسرچ اسکالر اس میں عالم پیدا ہو گئے، ولی کیوں نہیں ہوتے؟ کسی کی زبان سے نہیں نکلا کہ ہم میں یہ ولی ہیں۔ آپ کسی بھی فرقے میں دیکھیے، لاجیکلی میں سمجھا رہا ہوں، اہل حدیث ہو، تبلیغی ہو، جماعت اسلامی ہو، شیعہ ہو، خارجی ہو، کسی بھی فرقے میں آپ کو ولی نہیں ملے گا۔ ولی کا کانسیپٹ سوائے ہماری جماعت کے کہیں نہیں ہے، ولی کا تصور سوائے ہماری جماعت کے کہیں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کسی امیر جماعت کا مذہب نہیں ہے، کسی ملا کا مذہب نہیں ہے، اہل اللہ کا مذہب ہے، یہ اولیاء اللہ کا مذہب ہے۔ اور ہمارے سچے ہونے کے لیے سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ یہ نوجوانوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ سچے ہیں تو کیا ثبوت ہے؟ سنی اگر سچے ہیں تو کیا ثبوت ہے؟ تو ان کے کان میں پوچھ لو، تیرے پاس غوث پاک ہیں؟ تیری جماعت میں غوث پاک ہیں؟ تیری جماعت میں غریب نواز ہیں؟ تیرے جماعت میں بابا شرف الدین ہیں؟ تیرے جماعت میں بندہ نواز گیسو دراز ہیں؟ تیری جماعت میں سرکار شاہ لطیف لاہوری ہیں؟ تیری جماعت میں یوسف شریف صاحب ہیں؟ تو انہیں بولا کہ ہماری جماعت میں یہ لوگ کوئی نہیں ہے۔ بولے یہ سب ہماری جماعت میں، یہ سب ہماری جماعت میں ہیں۔ تو یاد رکھنا، جب عقیدہ اور نظریہ باطل ہو جاتا ہے تو پھر ولایت نہیں ملتی۔ قرآن پاک جب نازل ہو رہا تھا تو جن اولیاء اللہ کا ذکر ہے، جن ولیوں کا ذکر ہے قرآن میں، وہ بنی اسرائیل کے ولی ہیں، بنی اسرائیل کے ولی ہیں۔ اور ولی کا تصور تو قرآن سے ہے۔ اب آج کل یہ جو نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، درگاہوں پہ گئے بابا شرف الدین صاحب کے پاس، یوسف شریف صاحب کے پاس، تو بازو کھڑے رہ کے پوچھتا کیا ہے وہاں ہیں؟ کیا ہیں بھائی؟ کیا ہے؟ 500 سال ہو گئے دفن ہو گئے، رہتے ہڈی بھی نہیں ہوگی۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی قبر میں، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ایک شادی میں شریک تھا ایڈن گارڈن میں،
مر گئے پورے بڑے بڑے سرکردہ تھے جو اپنے کو آئی پی ایس آئی ایس آفیسرز تھے وہ لوگ. تو پیچھے بیٹھ کے حضرت فرید پاشا صاحب قبلہ خطبہ پڑھتے وقت الفاتحہ بولے تو پیچھے شروع ہو گئی یہ شرک بند ہونا چاہیے, یہ شرک بند ہونا چاہیے. جیسے ہی خطبہ ختم ہوا پولیس کا بینڈ بجا تو یہ لوگ اٹھ کے ملنے لگے. تو میں بولا صاحب فاتحہ کو تو بند ہونا چاہیے, آپ کا قرآن بج رہا کیا ہے؟ بینڈ پہ تو کچھ بولے نہیں آپ لوگ باجے پہ. اس سے پہلے یہ لوگ گفتگو کر رہے تھے, میرے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے پورے بڑے آفیسرز تھے. مر گئے نام کیا بتاؤں, ان کی زندگی میں نام بتاتا تھا. اب مرے کیا کروں. تو بولے کہ آج اورنگزیب ہونا تھا, آج اورنگزیب کی بہت شدید ضرورت ہے. تو دوسرا بولا جی ہو جی ہو. آپ کو معلوم ہے اورنگزیب درگاہوں پہ جاتے تھے, فاتحہ سلام علیکم بولتے تھے, جواب آیا تو ٹھیک نہیں تو گنبد توڑا دیتے تھے. آپ لوگوں میں سنا ہوگا اورنگزیب درگاہ کو جاتے تھے, سلام کرتے تھے, سلام کا جواب نہیں آیا تو درگاہ گنبد توڑا دیتے تھے. اب یہ پیچھے بیٹھ کے بولا جی ہو جی ہو جی ہو. آج اورنگزیب ہوتے تھے ایک گنبد بھی نہیں ہوتی. اور پیچھے بکواس کر رہے تھے, میں خاموشی سے سن رہا تھا. اب اگر میں پلٹ کے کچھ بات کرتا تو یہ بول دیتے کہ ہم آپ سے بات نہیں کر رہے, تو میں تو پیدل ہو جاتا. پلٹتا دیوانہ نہیں ہوں میں پلٹ کے انٹرفیئر کروں. خاموشی سے سنتا رہا. اب ان کی موت پکاری, مجھے دعوت دی ہے. اس سے کہنے لگے اعظم پاشا صاحب ایک توجہ فرمائے. میرے جی فرمائیے. اورنگزیب کے بارے میں جو مشہور ہے تاریخ کی کتابوں میں, مطلب جی کیا ہے, جو درگاہ کو جا کے سلام کرتے تھے اور جواب نہیں آیا تو درگاہ کو توڑا دیتے تھے. مطلب کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ جی کتابوں میں ہے. مطلب ایک کتاب مجھے معلوم ہے جو آپ لوگوں کے پاس زیادہ پڑھی جاتی ہے, اس کتاب کا نام ہے لال کتاب. لکھنے والے کا نام نہیں معلوم, کون سی زبان میں ہے نہیں معلوم, کس وقت لکھی گئی نہیں معلوم, کہاں چھپی نہیں معلوم. مگر آپ کے پاس بہت رہی تھی کتاب, یا تو آپ کے پاس رہتی یا ہماری بہنوں کے پاس, عورتوں کے پاس رہتی. لال کتاب بہت پڑھتے ہیں ہماری عورتیں. یہ کیا مطلب؟ بولا بھگونے پہ دودھ ابل گیا تو میاں کی نظر پڑی, جی بیگم دودھ ابل گیا نا. چیخ رہے گئے کو دودھ ابلا تو پیسے آتے. دودھ ابلا تو پیسے آتے. ابے آتے وقت آئیں گے, اب تو جا رہے ہیں. یہ کہاں لکھا ہے؟ بولے لال کتاب. منڈیر پہ کوا کہاں بولا آج کوئی مہمان آتے. لال کتاب لکھا ہے لال کتاب میں. تو یہ لال کتاب یہ وہابیوں کے بعد بہت پڑھی جاتی. اورنگزیب درگاہ کو جاتے تھے, سلام کرتے تھے, جواب آیا تو ٹھیک نہیں تو گنبد توڑا دیتے تھے. تو میں نے کہا بھائی صاحب اورنگزیب کو دیوانہ کتا کاٹا تھا یا اورنگزیب پاگل ہو گیا تھا جو گنبدوں کو توڑا تھا؟ جی اورنگزیب نے گنبدوں کو توڑایا. تو بولا تاج محل کا ہی کو نہیں توڑایا, بابا کی گنبد کیوں نہیں توڑایا, دلی میں ہمایوں کا گنبد کیوں نہیں توڑایا, آگرے میں اکبر کا گنبد کیوں نہیں توڑایا؟ ابے کون سی گنبدوں کو توڑاتا تھا؟ بولے نہیں صاحب ایسا نہیں ہے, وہ سلام کرتے تھے تو جواب آیا تو چلے آتے تھے. مطلب چلو تمہاری مان لیتے ہیں. اورنگزیب جا کے قبر پہ سلام کرتے تھے, جواب آیا تو چلے آتے تھے, نہیں آیا تو توڑ دیتے تھے. بولی توڑ دیتے تھے. تو میں نے پوچھا بھائی اورنگزیب کو کسی خبر سے سلام کا جواب بھی آیا؟ اورنگزیب کو کسی خبر سے سلام کا جواب آیا؟ بولے جی آیا آیا. بولا اچھا یہ جو وعلیکم سلام بولا زندہ بولا مردہ بولا؟ خبر سے جو وعلیکم سلام بولا زندہ بولا مردہ بولا؟ اب ان کے سانپ کے منہ میں چچندر نہ نگلتے بنے نہ اگلتے بنے. تبلیغ تو یہ کر رہے ہیں کہ خبر میں مردے ہیں. اب کیسا بولے زندہ جواب دیتا ہے. بولا اب کون بولا وعلیکم سلام؟ تو بولے جی نہیں مردے تو نہیں بولتے. بولا پھر کون بولے؟
खबर से वालेकुम सलाम कौन बोले? जी जिंदा बोलते हैं। बोला अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक हम किसी मुर्दे की खबर पे नहीं गए हैं, जहां गए हैं जिंदा समझ के गए हैं। और एक बात याद रखना, वलियों का मामला ही अलग होता है। पिराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं कि अल्लाह ने तीन चीजों को तीन चीजों में छुपा दिया। उन्हें तो तालिबीन में फरमाते हैं कि अल्लाह ने तीन चीजों को तीन चीजों में छुपा दिया। अपने गजब को अपनी रहमत में छुपा दिया, अपने गजब को अपनी रहमत में छुपा दिया, और शबे कदर को साल भर में छुपा दिया, और अपने वली को अपनी मखलूक में छुपा दिया। ये वो जमात है। लेकिन विलायत का कॉन्सेप्ट देखिए, कुरान जब नाजिल हो रहा था जिन वलियों का जिक्र है वो बनी इसराइल के वली हैं। अब शरीयत मूसवी, ईसा यहूदी मौजूद हैं, ईसाई मौजूद हैं, वली क्यों नहीं होते भाई? यहूदी तो मौजूद हैं, बिगड़ी हुई शक्ल में तौरात भी मौजूद है, बिगड़ी हुई शक्ल में इंजील भी, बाइबल भी मौजूद है। बाइबल के पढ़ने वाले भी हैं, तौरात के पढ़ने वाले भी हैं। पहले तौरात का पढ़ने वाला वली होता था, इंजील का पढ़ने वाला वली होता था। आज क्यों नहीं होते वली? और कैसे कैसे वली थे? हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु सलाम की उम्र शरीफ 8 साल की है। कितनी? 8 साल। 8 साल की उम्र शरीफ है। हुजूर सरकार सैयदना अबू तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हुजूर सफर पे जा रहे हैं मुल्क शाम। जब मुल्क शाम में मेरे आका की हजरत अबू तालिब की सवारी दाखिल हुई तो शाम के आउटस्कर्ट्स में एक बहुत बड़ा चर्च था। वह चर्च की फसील पे एक पादरी, ईसाई बड़ा वली कामिल था, बैठा हुआ था। उन्हें एक मंजर देखा कि काफिला पहाड़ के दामन से बरामद हुआ और चिलचिलाती धूप है, और पूरा काफिला पीछे है, और सामने एक ऊंट है, ऊंट पे एक बच्चा और एक बूढ़ा बैठा है। वो मंजर देख के हैरान हो गया कि काफिला तो एक तरफ है, जिस ऊंट पर बच्चा और बूढ़ा बैठा है बादल साथ साथ चल रहा है, बादल साथ साथ चल रहा है। और वो मंजर देखा कि भाई ये बादल एक वक्त भी इनके ऊपर से साया नहीं हटाया। और वो बूढ़ा और बच्चा चर्च के सामने मैदान में उतरे, और वो बच्चा खेल लेते हुए एक सूखे झाड़ के नीचे, जो बरसों से सूखा झाड़ था खजूर का, अब गिरा, जब गिरा वो बच्चा आके उसके नीचे बैठ गया, और जैसे ही वो बच्चा बैठा झाड़ हरा हो गया और उस झाड़ पे फल भी लग गए खजूर। वो ये मंजर देखा, देख के अंदर चर्च में गया, बक्स खोला, किताब निकाला, और किताब निकाल के पढ़ा तो अपनी खुशी और मसरत की उसको हैरत नहीं थी कि इसी दिन के लिए मैं जिंदा था जिनका इंतजार था मुझे। उस किताब में ये लिखा था कि इस झाड़ के नीचे खातिमुन नबीन मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठेंगे। वो जब ये देखा तो कोई तरकीब निकाला कि काफिले वालों को बुलाए, तो सरकार अबू तालिब के पास दावत बोल भिजाया कि आपकी दावत चर्च में है, गिरजाघर में। हजरत अबू तालिब ने दावत कबूल कर ली। इब्ने इसाक ने पूरी रिवायत बयान की है मगाजी में, अहादीस की सारी किताबें में इब्ने हिशाम वाक़िदी सब ने ये वाक़े को बयान किया कि अल्लाह के हजरत अबू तालिब की दावत की, तो अबू तालिब ने दावत कबूल की। काफिले वालों के साथ जब अबू तालिब चर्च में गए तो अल्लाह के नबी कितनी उम्र थी? 8 साल की। हजरत अबू तालिब ने मेरे आका से कहा, भतीजे खाने के लिए चलो। तो मेरे नबी 8 साल की उम्र शरीफ से बोले, चचा मेरा दिल नहीं चाहता, आप जाइए। हजरत अबू तालिब पूरे काफिले को लेके आके दस्तरखान पे बैठ गए। पादरी साहब जो मुत्तकी परहेजगार बड़े वली थे, एक एक के चेहरे को देख रहे। देख के मुझे अबू तालिब सब आ गए, अबू तालिब सब आ गए।
تو حضرت ابو طالب نے کہا ہاں سب آ گئے. بولے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ میرا بیٹا اس نے آنے سے منع کر دیا ہے، اس نے کہا میں نہیں آؤں گا. تو بولے ابو طالب کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ وہ یتیم ہے، کتاب میں تو لکھا ہے کہ وہ یتیم ہے، تمہارا بیٹا کیسا ہو گیا؟ حضرت ابو طالب نے کہا میرے بھائی کا بیٹا ہے، اس کو میں اپنا ہی بیٹا سمجھتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میں اسی کو اپنا بیٹا سمجھتا ہوں. وہ نہیں آیا تو پادری کہنے لگا ابو طالب بارات آ گئی دولہا رہ گیا، بارات آ گئی دولہا رہ گیا. ارے دعوت تو اسی بچے کی کرنے کی تھی، صدقے میں تم کو بلایا تھا. میرے آقا کو لے کے حضرت ابو طالب آئے، کھانا ہوا، سب کو بڑھایا پادری. اب بڑھا کے حضرت ابو طالب سے کہا ابو طالب جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ کتاب سامنے ہے اس کے. حضرت ابو طالب نے کہا تم ہی بتاؤ کون ہے. بولے ابو طالب یہ خاتم النبیین ہے، یہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ یہ آخری نبی ہیں جن کے آنے کی بشارت عیسیٰ نے دی، پیغمبروں نے دی، وہ یہی ہے. اور اے ابو طالب ان کی پیدا ہونے کی اطلاع یہودی اور عیسائیوں کو ہو چکی ہے، اور یہود و عیسائی ان کی تلاش میں نکل چلے ہیں ان کو قتل کرنے کے لیے. اے ابو طالب یہ بچے کی حفاظت کرنا، اس بچے کو کبھی اپنے سے الگ نہیں کرنا. تو حضور کے چچا سرکار ابو طالب کہتے ہیں کہ ارے نادان تو کتاب دیکھ کے بول رہا ہے، یہ تو میرے گود میں پیدا ہوا ہے. فرمایا اس لیے میں کبھی اس کو اپنے سے الگ نہیں کرتا ہوں. بڑے بڑے متقی پرہیزگار اولیاء پیدا ہوئے بنی اسرائیل میں. آیا مجھے یہ بتاؤ فزیکلی طور پہ بغیر کھائے پیے کتنی دیر زندہ رہ سکتے ہیں آپ؟ کھانا نہیں، پینا نہیں، خالی لیٹے رہنا. 1 دن 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن تو آپ بولیں گے حضرت 10 دن کے بعد اڑتا نہیں، اڑ جاتا. فزیکلی طور پہ یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ بغیر کھائے پیے آدمی 10 دن رہے. مگر جب اللہ چاہے، بے شک جب اللہ چاہے، تمہارے جسم میں طاقت نہیں ہے کہ 10 دن کھائے پیے بغیر لیٹے رہیں، مگر اللہ جب چاہے تو اپنے محبوبوں کو جو بنی اسرائیل کے ولی تھے 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 100 سال 200 سال نہیں 309 سال سلایا. انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے. 309 سال کس امت کے ولی؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے یہودیوں میں 309 سال سوتے رہے. 309 سال اتنا بڑا پیریڈ ممکن ہے سونا؟ بولے بھائی اگر اللہ سلایا یہ نیند میں سے نہیں اٹھے ہوں گے. اتنی بڑی نیند تو نہیں ہو سکتی نا بھائی. 309 سال سو گئے، یہ اٹھنے کی کوشش بھی کرے ہوں گے پھر سو گئے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹا سا بچہ جب نیند میں سے اٹھتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے، اس کو بانڈی پہ لٹا کے اس کے کان پہ ایسا مارتی، کان پہ تھپ تھپائی، بچہ سو جاتا. دیکھیں نا لٹا کے ایسا کان پہ مارے تو پھر سو جاتا. بھئی کان سے نیند کا کیا تعلق؟ بچہ نیند میں سے اٹھا اور ماں نے کان پہ تھپ تھپایا، بچہ سو گیا. لیکن جب میں قرآن پڑھا تو پتا چلا کہ کوئی تعلق ہے، کان پہ تھپ تھپانے کا کوئی تعلق ہے. یہ اللہ کے محبوب جب نیند میں سے اٹھنے لگے تو اللہ فرماتا ہے کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے گنتی کے کئی سال ان کے کان پہ تھپ تھپایا. اللہ فرما رہا ہم نے تھپ تھپایا. بھئی کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا اللہ، کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا، یہ اٹھے تو ان کے کان پہ تھپ تھپاؤ. ہر کام کے لیے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، مگر اپنے محبوبوں کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی نہیں لگائی، ولیوں کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی نہیں لگائی، بلکہ فرمایا کہ فَضَرَبْنَا، یہ کام ہم خود کرتے تھے. ہمارا محبوب ہے، ہم کرتے تھے. جب تمہارا بچہ نیند میں سے اٹھے تو ماں تھپ تھپائے،
اللہ کا محبوب اٹھے تو اللہ تھپ تھپائے. سبحان اللہ. یہ مقام ولایت. اور ایک چیز سوچو کہ بھئی آدمی لیٹے رہے کتنے دن لیٹتا ہے یار. اب آج کل تو ہم تو دیکھتے نا کسی کا بابا اگر 1 سال 1.5 سال تک لیٹ گیا اب بیٹے سے پوچھے آپ کے والد کیسے؟ دعا فرمائیے. مطلب ہے کہ وہ ختم ہو جانا. ذرا دعا فرمائیے اللہ ان کے حال پر رحم کر دے مطلب جلدی مر جائیں. کیونکہ آدمی جب لیٹے رہتا ہے تو باڈی سڑنا لگتی ہے. فزیکلی طور پہ باڈی کو بیڈ سولز ہو جاتے ہیں. اب کتنی بھی ترکیب کرو, واٹر بیڈ آتا تھا اب الیکٹرانک بیڈ آ رہا, لیکن کتنا بھی کرو 1.5 سال کے بعد باڈی میں پھوڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تدبیریں کرتے رہو, پہلے کروٹ بدلو, ادھر پلٹاؤ ادھر پلٹاؤ. آپ کا کوئی لیٹ جائے تو آپ پلٹائیں, مگر یہ اللہ کے محبوب لیٹے ہوئے تھے. اللہ کے محبوب لیٹے ہوئے تھے. اب ان کی باڈی کیوں نہیں سڑی؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال, ہم پلٹایا کرتے تھے. ان کو دائیں اور بائیں ہم پلٹایا کرتے تھے. اے مولا فرشتوں سے کام کیوں نہیں لیتا؟ بولے یہ میرے محبوب ہیں. یہ ہے مقام ولایت. ولی کا تصور اسی کے پاس ہوگا جس کے پاس ولی ہوں گے. اور ایک چیز, ولی کی 3 قسمیں ہیں. جیسے آپ کے پاس ولی ہونا ضروری ہے نا, مرشد بھی ہونا. اب لوگ بولتے ہیں کہاں سے نکالے یار یہ مرشد دکانداری ہیں. ہم کو تو نہ مرشد کی ضرورت ہے نہ ولی کی ضرورت ہے. کتاب موجود ہے, قرآن پڑھو حدیث پڑھو, کہاں مرشد کدھر کا ولی. یہ سب دکان والے کے باتیں ہیں, ان کی حلوے مانڈے چلتے رہنا. ہم لوگ مرشد سے بے نیاز ہیں, ہمیں نہ کسی ولی کی ضرورت ہے نہ مرشد کی. یہ بھی ایک تصور چل رہا چوراہے پہ, بہت ساری باتوں پہ چل رہا نا بھائی. اور سنت الجماعت کا سب سے بڑا دشمن تو یہ فرقہ اہل حدیث بن گیا. ٹھیک ہے, دوسرے مسالک کے پاس بھی ہوں گے. 3 طلاق کا مسئلہ ایسا چل رہا. اب ادھر سنت الجماعت کے مولانا مفتی صاحب کے پاس گئے, جا کے بولے حضرت میں 3 طلاق دے دیا. تو بولے ہو گئی. نہیں غصے میں بولا. بولا آج تک کوئی محبت سے بولا ہی نہیں. یہ تو لاجک کی سمجھ میں نہیں آئی میرے. ابے طلاق تو غصے میں دیتا نا. بیگم بہت اچھا کھانا پکائے, طلاق. ارے کیا اچھے دکھ رہی تھی تم, طلاق. یہ لفظ طلاق ایک جرم ہے. 3 طلاق. مفتی صاحب نے بولا ہو گئی. ادھر انہیں کھڑا ہوا تھا اہل حدیث, ذرا کیا ہوا؟ نہیں ہوئی. ہمارے مفتی صاحب کے پاس چلو. ان کے پاس گئے تو انہوں بولے ایک سٹنگ میں 3 بار بول دینے سے ایک ہی ہوں گا. انہیں بولا یہ لوگ چھوڑا رہے ہیں, انہیں ملا رہا. جان دو بھائی اسی کی سنو. ایک سٹنگ میں 3 طلاق ایک ہی ہوں گی. 3 بولو ایک ہوں گی. کیا ہوں گی؟ 3. ایک سنی صرف رہا اہل حدیث کی ہوٹل کو گیا, کاؤنٹر میں اتنی بڑی داڑھی والا بیٹھا تھا, 3 سموسے منگایا. 3 سموسے منگایا, کاؤنٹر پہ جا کے 1 کے پیسے دے رہا. انہیں بل دبا کے ویٹر سے پوچھا کتنے, تو نے بولا 3. تو بولے 3 کے دے. بولا ایک سٹنگ میں 3 کھایا ہوں. تو بولے ارے 3 کھایا تو 3 کے دے. تو بولے یہ 3 ایک نہیں ہو سکتے تو وہ 3 ایک کیسے ہو گئے؟ تو میرے دوستو, ولیوں کا جو تصور ہے, ہمارا گزر بغیر ولی کے نہیں ہے. ہم کو ولی بھی ہونا, ہم کو مرشد بھی ہونا. اور سامنے والی پارٹی ولیوں سے بھی مرشدوں سے بھی دونوں سے بے نیاز ہے. تو میں نے قرآن سے پوچھا کہ ولی اور مرشد سے بے نیاز کون ہوتا ہے؟ تو اللہ نے رہنمائی کی قرآن میں. اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يُضْلِلْ
فلن تجد لہو ولیا مرشدا. اللہ جب کسی کو گمراہ کر دیتا ہے، اللہ جب کسی کو گمراہ کر دیتا ہے تو اس کا نہ کوئی ولی ہوتا ہے نہ مرشد ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ جس کو ہدایت پہ رکھنا چاہتا ہے اس کے پاس ولی بھی ہوتا ہے، مرشد بھی ہوتا ہے. تو یہ جتنے ولی و مرشد والے ہیں اللہ نے ان کو ہدایت پہ رکھا. اور میں اصلی معنی لے رہا ہوں، ولی کے معنی مددگار. آج کل یہ بھی چل رہا ہے کہ کھڑے رہ کے غوث الاعظم نہیں بولنا، شرک. وہ ایک مردود کیا نکلا شرک بول کے، پوروں کو لگا دیا. جتنا انہوں شرک شرک بولتے اتنا توحید تو بولتے ہی نہیں ہے. بولے نہیں غوث الاعظم شرک ہے. غوث الاعظم، غوث کے معنی مددگار. اللہ صاحب بہت بڑے مددگار ہیں، ان کے علاوہ کسی کو غوث بولنا شرک ہے. بولا اچھا قرآن پڑھ، عربی زبان میں کہ تو بیٹھے نا ماشاءاللہ عربی کے اسکالر بھی ہیں، پھر عرب بھی ہیں، حبیب بھی ہیں. اب ان سے پوچھو، عربی زبان بہت وسیع زبان ہے. بعض وقت ہوتا ہے کہ لفظ ایک ہوتا ہے معنی کئی ہوتے ہیں. لفظ بولیے ایک ہوتا ہے میننگ کئی ہوتے ہیں. جیسے عین، عین کے معنی آنکھ کے، عین کے معنی اینک کے، عین کے معنی پانی کے چشمے کے، عین کے معنی گھٹنے کے. لفظ ایک ہے معنی کئی ہے. اور بعض وقت کیا ہوتا ہے معنی ایک ہوتا ہے لفظ کئی ہوتے ہیں. لفظ کئی ہوتے ہیں معنی ایک ہوتا ہے. اب جیسے غوث کے معنی مددگار، ایسے ہی وزیر کے معنی بھی مددگار. یہ قرآن میں ہے نا بھائی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، میرا مددگار بنا دے. تو یہ قرآن سے ثابت ہے کہ وزیر کے معنی مددگار.